اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے لیے دعا ہو. ڈاکٹر ثابت حسین خان. آج جس ٹاپک پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں دیٹ از کوائٹ ہاٹ ٹاپک ریگارڈنگ دا سوشل ایشوز. سوشل کہہ لیجیے یا وہ ایشوز کہہ لیجیے جو میڈیا میں الیکٹرانک سوشل وہ بچے کی زبان پر. اس پہ دو امپورٹنٹ پہلو ہیں. نمبر 1، ابھی ریسنٹلی گزشتہ 15-20 دنوں میں آپ سب نے کچھ واقعات پڑھے ہوں گے، ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے یا اپنے اپنے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمس ہیں ان پہ آپ کی نظر پڑی ہوگی کہ جس میں 2 بچیاں اور ایک 25 سالہ لڑکی، یہ 3 لڑکیاں کراچی سے اپنے اپنے گھروں سے لاپتہ ہوئی اور پھر ان کے بارے میں مختلف طرح کے انکشافات سامنے آئے. ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں، کوئی ضرورت نہیں فردر ڈیٹیل میں جانے کی. اور پھر جو سب سے ایک جو سمجھ لیجیے کہ ایک بہت ہی المناک واقعہ جو پیش آیا وہ 26 اپریل کو، جس میں ایک خاتون نے 30 سالہ خاتون نے میرڈ خاتون نے، کہا جا رہا ہے، کنفرمیشن ظاہر نہیں کسی کے پاس، انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پر خود کو بم سے اڑا کر، جس کو خودکش حملہ کہا جاتا ہے، اس میں ایک ایسی وین کو نشانہ بنایا جس میں ہمارے دوست ملک چائنا کے پروفیسرز، کراچی یونیورسٹی جس میں ان کا آنا جانا تھا، اور وہ ایز یوزول اپنی کلاسز کے لیے یونیورسٹی آ رہے تھے، جن میں سے 3 پروفیسر جام بحق ہو گئے. دیکھا جائے تو ابھی اپریل ختم نہیں ہوا اور اس اپریل کے مہینے میں ہمارے سامنے 4 مختلف صنف نازک کے رول سوسائٹی میں جو ہیں وہ سامنے آئے. ایک پڑھی لکھی شادی شدہ خاتون جنہوں نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے، ایم ایڈ بھی کر رہی تھی، گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر بھی تھی. انہوں نے 2 بچوں کی والدہ تھیں اور کہا جا رہا ہے ایک ڈاکٹر کی وائف بھی تھی. انہوں نے اپنی زندگی کو جو بھی ان کا کاز تھا اس کاز کی خاطر انہوں نے اس کو قربان کیا. دوسری طرف 13-14 سال کی بچی، 15-16 سال کی بچی، انہوں نے بھی اپنی زندگی کو ایک طرح سے دیکھا جائے داؤ پر لگایا، اپنے اپنے گھروں کو چھوڑا اور نامعلوم جگہوں پہ پہنچی، اور جہاں اب میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے نکاح کر لیے ہیں، اور نکاح بھی کن لڑکوں سے کیے جن سے ان کی واقفیت صرف اور صرف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر تھی. کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو میں اسٹڈی کر رہا ہوں گزشتہ 20-22 سال سے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور نیوز میڈیا کو، اس میں جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ سن 2000 کے بعد سے جو ہی ٹی وی چینلز کی بھرمار ہوئی اور ہر دوسرا آدمی اپنا اپنا ٹی وی چینل بنا کر بیٹھ گیا جس کے پاس بھی سرمایہ اور وسائل تھے، اس کے بعد یوں سمجھ لیجیے کہ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا. یقین کیجیے مجھے نہیں یاد کہ سن 98-99 کے بعد سے یا 2000 کے بعد سے میں نے ٹی وی پر کوئی ڈرامہ سیریل یا ڈرامہ سیریز دیکھی ہو، ماں سوائے ایک آدھ کے جو ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھی. دل ہی نہیں چاہتا، ایک جیسی کہانیاں، ایک جیسے کردار اور ایک جیسا اس کا آؤٹ پٹ، اور آؤٹ پٹ بھی کیا کہ سوسائٹی کے اندر جو جتنے بھی نیگیٹو ایشوز ہیں ان کو اس طرح سے پازیٹیولی ہائی لائٹ کرنا کہ وہ فیشن کا حصہ بن جائے، اور اس فیشن کے نتیجے میں ہر لڑکا ہر لڑکی اپنے آپ کو ہیرو اور ہیروئن سمجھنے لگے، اور اس کے نتیجے میں اس کو غیر شعوری طور پر نفسیاتی طور طریقوں سے بغاوت پر مائل کیا جائے کہ یہ جو معاشرتی اقدار ہیں، خاندانی اقدار ہیں، یہ جو روایات ہیں، یہ جو
مذہبی جو ہمارے اصول ہیں ان سب کی کہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. زندگی میں کمپرومائزیشن کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی چیز کا نام نہیں. جو دل چاہتا ہے وہ کرو. آزادی آزادی اور آزادی. دنیا میں دیکھا جائے تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ظاہر ورلڈ اوور ہے اور اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی پڑا ہے. اور پھر جو وقت آگے بڑھتا گیا تو 2010 12 15 کے بعد آپ دیکھ لیجیے کہ پھر ابھی بھی میں اسی میڈیا کا سہارا لے رہا ہوں. ایک عدد موبائل کو میں نے اپنے سامنے لگایا ہوا ہے اور جس میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس کو اپلوڈ کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو لامحالہ اب میری کوشش یہی رہی کہ یہ جو ہمارے پاس جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے تو ان طور طریقوں کو ہم معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا بچہ اور ہماری بچی ہمارے گھروں میں ہیں تو نہ ان کو یہ سمجھ ہے نہ فہم ہے. آپ نے ان کے ہاتھوں میں ہینڈ گریڈس پکڑا دیے ہیں جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے آپ کو ہی اڑا رہے ہیں. اور یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے گا کہ جو جیسے جیسے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت ہماری یہ جو نسل ہے، جو آنے والی نسل ہے، اس کو جس بری طرح سے نفسیاتی طور پر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اس کی مثال شاید ہی تاریخ کے کسی اور دور میں ایسی ملی ہو. اور یہ سب کچھ کوئی اور نہیں، ہم سب مل کے کر رہے ہیں. ہم جنہوں نے اپنی اولاد کو آزادی دے دی، ٹھیک ہے بیٹا جو دل چاہتا ہے کرو، جیسے دل چاہتا ہے کرو، جہاں جاتا ہے جاؤ، جس سے ملنا چاہتے ہو ملو، جس سے بات کرنی ہے کرو. اور پھر جب اس کا آؤٹ پٹ سامنے آتا ہے تو پھر ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس کا خمیازہ پورے خاندان کو، پورے معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے. دوسری طرف پھر انہی چیزوں کو بیس بنا کر جو لوگ کمرشل ذہن رکھتے ہیں، جو کاروباری ذہنیت کے حامل ہیں، تو وہ بیچتے ہیں. وہ اس طرح کے عجیب عجیب خواب بچوں کو، نوجوانوں کو بیچ رہے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر اور جن کا نہ کوئی حاصل ہے. اس کے نتیجے میں ایک طرح سے آپ دیکھ لیجیے، آپ میں سے جو بھی میری عمر کا ہے یا مجھ سے تھوڑے کم عمر کا ہے، اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہوگا تو اسے دیکھا ہوگا کہ کس کس طرح سے دور بدلتے رہے اور ان دوروں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہماری نسل کو کس طرح سے ٹیوننگ کرنے میں، ایڈجسٹ کرنے میں ایشوز کا سامنا کرنا پڑا. ہماری نسل شاید دنیا کی تاریخ کی وہ پہلی اور آخری نسل ہے جس نے تانگے کے پہیے کے گھومنے سے لے کر گوگل کا پہیہ گھومتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب یہ ایک انتہا ہے ذہنی ارتقاء کی کہ جس کے بعد نہیں پتہ کہ اور کیا کیا چیزیں رونما پذیر ہونی کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم نے دنیا میں نہیں رہنا. لیکن آپ یہ سوچئے کہ کیا ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو ایک کنفیوژن کی اسٹریٹ پہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں دنیا سے؟ کیا ہم ان کو نفسیاتی مریض بنا کے دنیا سے جانا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی بھی ماں یا کوئی بھی باپ یہ کہے گا کہ نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے. تو دیکھیں، کہنا بہت آسان ہے کہ ہاں ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ ایسا چاہتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن در حقیقت جو ہمارے اعمال اور افعال ہیں وہ اسی طرح کی ہماری جو سمجھ لیجیے غمازی کر رہے ہیں کہ ہم ایک طرح سے اپنی آنے والی نسل کو اور اس کے بعد والی نسلوں کو ہم نے شخصی بیماریوں، نفسیاتی بیماریوں، ذہنی بیماریوں میں مبتلا کر دینا ہے اور لوگ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ یورپ اور امریکہ یا جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ہم سے ڈیفینیٹلی ایڈوانسڈ ہیں اور وہاں پہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہر شخص اپنی اپنی زندگی کا خود آزادانہ مالک ہے. بچہ 12-14 سال کا ہوتا ہے تو اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ بھائی اپنا کام خود کرو، اپنے پیسے خود کماؤ، ہم نے تمہیں جتنا پالنا تھا پال لیا. ہمارے ملک میں اللہ کا کرم ہے کہ ایسا نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن اس کے باوجود جو سوچ ہمارے ڈرامے، ہمارے پروگرامز، ہمارے پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز اور رائٹرز اور پھر پلس میڈیا، اخبارات، یہ سب جو
سوچ اور آئیڈیاز اس وقت نوجوان نسل کے ذہنوں میں ریورس کر رہے ہیں، ان کے لاشوں میں بٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہ نہیں، یہ سب کمپرومائزیشن تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا بہت بڑی ہے، دنیا بہت رنگین ہے، دنیا بہت روشن اور چمکدار ہے، نکل جاؤ گھر سے اور تجربے کرتے پھرو اور اپنی زندگی کو خجل خوار کرتے پھرو۔ بچے کا ذہن بہت معصوم، بہت کچا ہوتا ہے، اس نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی، اور آج کل کا بچہ تو کتابوں سے ویسے بھی دور ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ انفیکٹ دنیا ہے کیا، یا دنیا میں کیسے کیسے انسان نما بھیڑیے پائے جاتے ہیں جو ان کو پل بھر میں کھا بھی جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نتیجتاً ہمارے معصوم بچے ان ساری سوچوں کا، ان ساری باتوں کا، ان سارے مصنوعی اور چمکدار اور جھوٹے خوابوں کا اسیر ہو کر سو کالڈ آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ پھر جب آزادی کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ بچیوں کا ذہن زیادہ کمزور ہوتا ہے بچوں کی بنسبت۔ تو ابھی آپ دیکھ لیجیے پچھلے 20 دن کے اندر 4 بچیاں ہماری، جو سمجھ لیجیے کہ انہوں نے اپنی زندگی ایسی آزادی کے پیچھے خرچ کر دی، ضائع کر دی، جس کا حاصل شاید کوئی نہ ہو۔ ہم اپنے تئیں جس کو صحیح سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ وقت کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کچھ یونیورسل لاز ہوتے ہیں، کچھ یونیورسل پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی بات رکھی جاتی ہے، پرکھی جاتی ہے، پھر اس کسوٹی پہ چیزیں جو نکل کر سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا صحیح آپ کا غلط ہو اور آپ کا صحیح میرا غلط ہو، تو کنٹرڈکشن بہت ساری پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس مشترکہ ہوتے ہیں کہ جس پہ دونوں چاروں فریق جو ہیں وہ یوں سمجھ لیجیے کہ یکجا ہوتے ہیں، یکسو ہوتے ہیں کہ ہاں یہ پرنسپل ایسے ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم بھی متفق ہیں، آپ بھی متفق ہو کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ ابھی میں نے 4 بچوں کی جن کا ذکر کیا، دعا زہرا، نمرہ، دینار اور شاری بلوچ، یہ ہمارے معاشرے کی 4 ریپریزنٹیشنز ہیں۔ آپ ان میں دیکھ لیجیے، یہ چاروں آزادی کے نام پر باہر نکلی۔ ایک نے اپنی یہ جو خاکی زندگی ہے اس کا خاتمہ کر لیا ایک کاسٹ پیچھے، جو ان کے نزدیک ڈیفینیٹلی صحیح ہوگا، اس سے اختلافات بہت سارے لوگوں کو ہیں اور ہوں گے اور رہیں گے اور ہونے بھی چاہیے۔ اور باقی کی 3 بچیوں نے 6 ماہ کی وقتی خوشی کے لیے، ایک لمحاتی خوشی کے لیے، کیونکہ اس طرح کی جو بھی شادیاں ہیں، اس طرح کی جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں، ان کی جو ایکچوئل لائف اسپین ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ ہوتا نہیں ہے، اس کے بعد تباہی ہے، اس کے بعد بربادی ہے۔ تو ان سب باتوں کو کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے میرا، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ باتیں میرے بچے جو دیکھ رہے ہیں، میرے بچے جو سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی، اور ان بچوں کے جو والدین ہیں، جو کیئر ٹیکرز ہیں، جو گارڈینز ہیں، ان کے لیے بھی، کہ وہ خیال رکھیں کہ جب وہ لفظ آزادی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ آزادی کے لوازمات جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھاتے چلے جائیں کہ واٹ ان فیکٹ وی مین بائی دا فریڈم، اینڈ فریڈم ڈزنٹ مین کہ ہم نے ساری زنجیریں توڑ کر چھوڑ کر ہم نے 18ویں منزل سے چھلانگ لگا دینی ہے، اور اس کا نتیجہ آبویسلی کیا ہونا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ انفیکٹ آزادی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے احساسات، اپنے خیالات کے اندر اتنے آزاد ہوں کہ آپ ملٹی ڈائمینشنل چیزوں کو دیکھیں، پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے ایک ایسا راستہ منتخب کریں جو پروڈکٹیو ہو، اور اس راستے کی مدد سے نہ صرف آپ خود آگے بڑھیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے دیگر کلیگز کو بھی آگے لے کے چلیں، پازیٹیو سائڈ، پروڈکٹیو سائڈ۔ تبھی یہ معاشرہ بھلائی پا سکتا ہے، تبھی اس معاشرے میں فلاح کا امکان ہے۔ یہ جو انفرادی آزادی کا نام جس چیز کو ہمارے سو کالڈ رائٹرز، پروڈیوسر، ڈائریکٹرز، اینکرز، جرنلسٹ اور وغیرہ وغیرہ سوشل ریفارمرز جو دے رہے ہیں، میں اس کو آزادی
نہیں مانتا، آپ بھی یقیناً اس کو آزادی نہیں مانیں گے، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ آگ کسی بھی دن میرے گھر، آپ کے گھر بھی آ کے چل سکتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آپ سب کے لیے دعا ہو، ڈاکٹر ثاقب حسین۔